عورت یہ چاہے کہ میں اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنے روزوں کے ذریعے، اپنی تلاوت قرآن سے میں اپنے رب کو راضی کر لے جاؤں گی، لیکن اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے، یاد رکھو جب تک وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی اس کا رب اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ محدث زمانہ، ان کے پاس سے خاتون آتی ہے، اس نے کہا شادی سے پہلے میں قرآن کی تلاوت میں بڑی لذت محسوس کرتی تھی، بڑی عبادت کی پابندی کرتی تھی، لیکن کیا بات ہے کہ شادی کے بعد عبادت کی وہ لذت میں محسوس نہیں کر رہی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ شادی سے پہلے جو بھی میں عبادت کرتی تھی بڑی پابندی کے ساتھ کرتی اور اس میں مجھے لذت محسوس ہوتی تھی، لیکن شادی کے بعد مجھے وہ لذت محسوس نہیں ہوئی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون سے پوچھا تمہارے شوہر کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ تمہارے شوہر کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ اس خاتون نے پلٹ کر جواب دیا میں آپ سے سوال الگ کر رہی ہوں، آپ مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یاد رکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن، وَلَا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُوَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا، کوئی عورت اس وقت تک ایمان کی عبادت کی لذت نہیں پا سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ ضروری ہے، شوہر کا بہت بڑا مقام ہے، ایک عورت کو سمجھنا چاہیے۔ حسین بن محسن رضی اللہ عنہ کی پھوپھی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، اچھی طرح سے دیکھ لو تمہارے شوہر کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، اس لیے کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی، تمہارے ہاتھ میں، تم اس کی خدمت کر کے اس کو راضی کر کے جنت بھی جا سکتی ہو اور اس کو ناراض کر کے اس کو پریشان کر کے تم جہنم کا راستہ بھی اپنے لیے آسان کر سکتی ہو۔ اور تیسری چیز گھر کے بگاڑ میں تیسری چیز یہ ہے میاں بیوی کے اختلافات۔ گھروں میں ہمیشہ میاں بیوی کے جھگڑے، یہ بھی گھر کا ایک بہت بڑا بگاڑ۔ گھر کے میاں بیوی کے جھگڑے، گھروں میں جو اختلافات ہمیشہ ہوتے رہتے، پوری فیملی کو تباہ و برباد کر دیا اس بگاڑ نے۔ بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے میاں بیوی کے اختلافات، کتنے گھر اجڑ گئے۔ میاں بیوی کا یہ جو رشتہ ہے یہ پیار و محبت کا رشتہ ہے، اللہ نے اس رشتے میں جو محبت رکھی ہے وہ کسی رشتے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے ہمارے سکون کے لیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، لیکن آج کتنے رشتے ایسے ہیں جو نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں، نفرت کی آگ میں جل، میاں بیوی کے درمیان ایسے اختلافات، لڑائی جھگڑے، شادیاں ہوتی ہیں بڑے دھوم دھام سے، مہینہ دو مہینہ نہیں گزرتا ہے پولیس اسٹیشنوں اور کورٹوں کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ شدید اختلافات میاں بیوی کے، وجہ کیا ہے؟ اس بگاڑ کا حل کیا ہے؟ اس بگاڑ کا حل کیا ہے؟ سب سے بنیادی حل جس پر ہمیں توجہ دینا ہے، رشتے کے وقت ہم دینداری اور اخلاق کو پیمانہ نہیں بناتے، ہم دینداری اور اخلاق کو بھلا کر کے، نظر انداز کر کے رشتے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر خوشگوار ازدواجی زندگی چاہتے ہو، خوشگوار ازدواجی زندگی چاہتے ہو، کیا آپ نے مشورہ دیا؟ فاظفر بذات الدین تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، فاظفر بذات الدین، کامیابی چاہتے ہو، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، دیندار لڑکی سے شادی کرو، دینداری کو اپناؤ، دین کو ترجیح دو۔ لڑکی والوں سے کہا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے پاس کسی دیندار صاحب اخلاق لڑکے کا رشتہ آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فزوجوہ، اس کی دینداری اور اس کے حسن اخلاق کو دیکھ کر کے اس سے تم شادی اپنی بیٹی کا کر دو۔ اگر نہیں کرو گے، دینداری اور اخلاق کو ٹھکراؤ گے، انجام کیا ہوگا؟ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، فتنے رونما ہوں گے، فسادات ہوں گے، اختلافات ہوں گے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جن لوگوں نے حسن و جمال کو معیار بنایا، جنہوں نے مال و دولت کی حرص و لالچ میں شادیاں کی، آج وہی مال سسرال کا ان کے لیے فتنہ بنا ہوا، کورٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خلا اور طلاق کے مسائل آ رہے ہیں۔ اس لیے دینداری اور اخلاق کو معیار بناؤ، اور
اس بگاڑ کی ایک بڑی وجہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا. دونوں کے حقوق ہیں. میاں بیوی کی یہ زندگی گاڑی کے دو پہیے کی طرح ہے. جب تک دونوں اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو، حقوق کو ادا نہیں کریں گے، زندگی کا یہ سفر خوشگوار طریقے سے نہیں چل سکتا. دونوں کے حقوق ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. جیسے عورتوں کے حقوق ہیں ویسے مردوں کے حقوق ہیں. دونوں کے حقوق ہیں. دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. اے لوگو، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہو. میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال پیش کی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا نوجوان دوستوں میں بڑا اچھا، دوستوں میں بڑا اچھا. کتنے نوجوان ہیں مسجد کے حد تک بڑے اچھے، لوگ ان کی نمازوں اور ان کے صف اول کی پابندی کو دیکھ کر کے ان سے رشتہ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کا. لیکن فیملی کے معاملے میں، گھریلو زندگی میں نوجوان بہت سارے ہیں جو فیل ہیں، ناکام. ان کی زندگیاں اختلاف کی شکار ہیں. جیسے ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے، ہمارے بیوی بچوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. خیرکم خیرکم لأہلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ثابت. ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارا تعلق، ہمارا حسن سلوک ہمارے بیوی بچوں کے لیے پہلا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا استوصوا بالنساء خیرا. اے لوگوں، مردوں عورتوں کے بارے میں میری اس وصیت کو قبول کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عورت عورت ہے. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ عَوَجَ فِي الشَّيْءِ فِي ضِلْعٍ أَعْلَاهُ. کہا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں بھی سب سے جو اونچے حصے کی ہے وہ زیادہ ٹیڑھی ہوتی، اور اس ٹیڑھی پسلی سے اس عورت کو پیدا کیا. تم یہ چاہو کہ تمہاری بیوی 100% تمہارے مزاج کے مطابق ہو جائے، ناممکن ہے. یہ ناممکن ہے. تم اس کو ویسی ہی باقی رکھ کر کے اس کی تربیت کرتے ہوئے تم اس کے ساتھ زندگی گزارو. یہ تمہارا کمال ہے، یہ تمہارا کمال ہے. لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر. کوئی مومن کسی مومن عورت کو ناپسند نہ کرے، اس پر کوئی الزام نہ لگائے. اس کے اندر کچھ خامیاں اگر ہیں تو یہ کیوں بھول جاتے ہو اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی. وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئی ہے تمہارے پاس، اپنے بھائی بہنوں کی پیار و محبت، اپنے ماں باپ کی شفقتیں، عنایتیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر کے تمہارے لیے آئی. کیوں اس کی خوبیوں کو بھلا دیتے ہو کسی ایک خامی کی وجہ سے؟ مردوں کو یہ ذمہ داری دی، یہ سبق پڑھایا گیا. ایک مرد چاہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی والذی نفس محمد بیدہ لا تودی المرأة حق ربها حتی تودی حق زوجها. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. عورت یہ چاہے کہ میں اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنے روزوں کے ذریعے، اپنی تلاوت قرآن سے میں اپنے رب کو راضی کر لے جاؤں گی، لیکن اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے. یاد رکھو جب تک وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی اس کا رب اس سے راضی نہیں ہو سکتا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ محدث زمانہ، ان کے پاس سے خاتون آتی ہے. اس نے کہا شادی سے پہلے میں قرآن کی تلاوت میں بڑی لذت محسوس کرتی تھی، بڑی عبادت کی پابندی کرتی تھی، لیکن کیا بات ہے کہ شادی کے بعد عبادت کی وہ لذت میں محسوس نہیں کر رہی. آخر کیا وجہ؟ شادی سے پہلے جو بھی میں عبادت کرتی تھی بڑی پابندی کے ساتھ کرتی اور اس میں مجھے لذت محسوس ہوتی تھی، لیکن شادی کے بعد مجھے وہ لذت محسوس نہیں ہوئی. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون سے پوچھا تمہارے شوہر کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ تمہارے شوہر کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ اس خاتون نے پلٹ کر جواب دیا میں آپ سے سوال الگ کر رہی ہوں، آپ مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یاد رکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن
ولا تجد امرأة حلاوة الایمان حتی تودی حق زوجہا، کوئی عورت اس وقت تک ایمان کی عبادت کی لذت نہیں پا سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ ضروری ہے، شوہر کا بہت بڑا مقام ہے، ایک عورت کو سمجھنا چاہیے۔ حسین بن محسن رضی اللہ عنہ کی پھوپھی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، اچھی طرح سے دیکھ لو تمہارے شوہر کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، اس لیے کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی، تمہارے ہاتھ میں۔ تم اس کی خدمت کر کے اس کو راضی کر کے جنت بھی جا سکتی ہو، اور اس کو ناراض کر کے اس کو پریشان کر کے تم جہنم کا راستہ بھی اپنے لیے آسان کر سکتی ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس رشتے میں خرابی آتی ہے، ورنہ یہ رشتہ محبتوں کا رشتہ ہے۔ جو آج نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، ضرور کہیں نہ کہیں خامی اور کوتاہی، کہیں نہ کہیں خامی ہے۔ معافی کا مزاج بنائے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے معافی کا مزاج بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کے بارے میں کہا تھا، نوکر کے لیے آپ نے کہا تھا، جب اس کے مالک نے پوچھا کہ میرا خادم، میرا نوکر اگر غلطی کرے کتنی بار اس کو معاف کروں، کم عفو للخادم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کل یوم 70 مرہ، اگر ایک دن میں 70 بار وہ غلطی کرتا ہے، ضرورت پڑے تو اپنے خادم، اپنے نوکر کی 70 بار غلطی کو معاف کرو۔ کس کی؟ ایک نوکر کی غلطی کو 70 بار معاف کرو، وہ تو ہماری بیوی ہے جی، اس کی ایک غلطی ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صبر اور تحمل برداشت کا مزاج بنانا چاہیے، اور ایڈجسٹمنٹ ہونا چاہیے۔ زندگی کا یہ سفر بڑی خوشی سے گزرے گا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنے بیوی سے کہتے تھے، ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتے تھے، اذا غضبت فرزنی واذا غضبت رضیتک والا لم نعش جميعا، جب کبھی میں غصہ ہو جاؤں تو تم مجھے منا لو، میں بھی انسان ہوں، کبھی میں غصہ ہو جاؤں تم مجھے منا لو، تم کبھی مجھ سے ناراض ہو جاؤ، غصہ ہو جاؤ، میں تمہیں منا لوں گا۔ اگر یہ معاملہ نہیں رہا ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم یہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور تو اور ہمارے نبی نے اپنی بیویوں سے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بخاری کی روایت، انی لعالم اذا كنت عنی راضیۃ واذا كنت علی غضبی، میں اچھی طرح جان جاتا ہوں جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو اور جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو۔ کہا اللہ کے رسول کیسے آپ معلوم کرتے ہیں کہ میں آپ سے راضی ہوں یا ناراض ہوں؟ کہا کہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور تمہیں قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو تم میرا نام لے کر کے کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، لیکن جب ناراض ہو جاتی ہو تو غصے میں تم میرا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے اور کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اتنا موقع دے رہے ہیں، بیوی ہے کبھی ناراض ہو سکتی ہے، اس کی ناراضگی کو بھی سنبھال لو، برداشت کرو۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول میں ناراضگی میں ما اہجر الا اسمک، ناراضگی کی وجہ سے صرف میں نام چھوڑتی ہوں، آپ کا نام نہیں لیتی، لیکن باقی چیزیں میرا آپ سے جو محبت ہے، میرا آپ سے جو لگاؤ ہو باقی ہے۔ آج ہمارا معاملہ ہے کیا ہے؟ کبھی ناراض ہو گئے تو پوری شکایتیں سامنے رکھ دیں، بلکہ جھوٹے الزامات لگا دیں، زبان سے کیا کیا بک دیں گے کچھ بھی نہیں پتا۔ اور ایک آخری بات، آج رشتوں میں جو بگاڑ آ رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ، میاں بیوی ہیں وہ کبھی ناراض ہوں گے کبھی راضی رہیں گے، وہ ان کو منائیں گے وہ ان کو منائیں گے۔ کتنے ایسے رشتے ہیں آباد گھروں کو اجاڑنے والے ان کے ماں باپ کا غلط سپورٹ، بھائی بہنوں کا غلط سپورٹ، ان کی بیجا مداخلت رشتوں کو اجاڑ دے رہے۔ خلے اور طلاق کے کتنے مسائل، میاں بیوی دل سے راضی ہیں، وقتی طور پر ناراض ہیں، بیچ میں ماں باپ داخل ہو گئے، بیچ میں بھائی بہن آ گئے، ان کا غلط سپورٹ کر کے اس رشتے کو توڑا دیا۔ ہمیں اس پالیسی سے بچنا ہے، ہم اپنے بچوں کا غلط سپورٹ نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے مسائل تھے۔ علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر کے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، پوچھا کہاں ہے، کہا کہ غصہ ہو کر کے ناراض ہو کر کے گھر نکل گئے۔ ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ دیکھو کہاں ہے، مسجد میں سو رہے تھے۔ آ کر کے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے داماد کے پاس، دیکھا کہ وہ چادر ان کے جسم سے سرک گئی ہے، مٹی گرد و غبار دھول ان کے جسم پر لگی ہوئی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان کے دھول کو جھڑک رہے تھے اور کہہ رہے تھے قم ابا تراب، قم ابا تراب، ابو تراب مٹی کے باپ اٹھو یہاں سے، چلو گھر جائیں گے، بلا لے گئے. غلط سپورٹ نہیں کیے. گھروں کے بگاڑ میں ایک بگاڑ والدین کا بچوں کی تربیت پر توجہ نہ دینا. آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، نافرمان ہو رہے ہیں، باغی ہو رہے ہیں. بچہ گھر سے باہر راتوں رات باہر رہتا ہے، 12-1 بجے گھر واپس لوٹتا ہے، لیکن ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے اس طرح سے نکل جا رہے ہیں، باپ کو پوچھنے کی ہمت نہیں کہ بیٹا تو 1 بجے رات تک گھر سے باہر کہاں تھا. ہماری بیٹی گھنٹوں موبائل فون پر کسی سے گفتگو کرتی ہے، ریچارج کرنے والے ہم، موبائل فون دلانے والے ہم، گھنٹوں کسی سے بات کر رہی ہے. ماں باپ کو یہ ہمت نہیں کہ اپنی نوجوان بیٹی سے سوال کرے کہ آخر تو گھنٹوں کس سے بات کرتی. آج جب ہمارے بچے بگاڑ کے راستے پر جاتے ہیں، کسی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، اس وقت افسوس کرنے اور رونا رونے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو ہر قسم کے بگاڑ سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے بچوں کی ایمان اور عقیدے کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں کو گانے اور بجانے سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین.